أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد ہر قسم کی تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آخری بار ہم پچھلی مجلس میں کہاں پہ پہنچے تھے؟ کسی بھائی کو یاد ہے؟ جی جی ہاں، اس سے آگے تھوڑا اور پڑھ لیا تھا ہم نے. جی، اس کے بعد تھا قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس پہ پہنچے تھے ہم. وہ سنت سے مراد عقیدہ تھا، اور یہاں پہ آخری جو ہم نے 13 نمبر پوائنٹ تھا یا 13واں اصول یہ تھا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے. اور آج جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رؤیت پر ایمان لانا قیامت کے دن. پین چاہیے؟ وہ جب ڈھکن ہوتا ہے نا تو ہم پین دیتے ہیں، ڈھکن رکھ لیتے ہیں، واپس آ جاتا ہے تو واپس دینا. جی، والایمان بالرؤیت یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت، دیدار یا رؤیا دیکھنا، اس پر ایمان لانا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن دیکھنا ہوگا بِأَعْيُنِ رُؤُوسِهِمْ، یعنی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہی دیکھیں گے اور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے. وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حِجَابٍ وَلَا تَرْجُمَانٍ، کوئی پردہ نہیں ہوگا اور کوئی ترجمان بیچ میں نہیں ہوگا. اور یہ جو رؤیت ہے قیامت کے دن کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے، کافر نہیں دیکھیں گے، کیونکہ کافروں میں اور اللہ میں حجاب ہوگا. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، سورہ مطففین کی مشہور آیت ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ. تو کفار نہیں دیکھ سکیں گے لیکن مومن دیکھیں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن چہرے روشن ہوں گے اور وہ روشن چہرے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قرآن مجید میں اس حوالے سے بعض اور آیات کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی بعض آیات کو اپنی دلیل بناتے ہوئے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکے گا کوئی قیامت کے دن. وہ ایک لمبا ہے مسئلہ، لیکن میں اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہوں گا. معتزلہ یا بعض اور کا ایسا عقیدہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، جیسے میں نے 2 مقامات آپ کے سامنے رکھی اور ایسی احادیث بھی بہت ساری موجود ہیں قرآن مجید میں. یعنی بعض جگہ ایک بات ہے، دوسری جگہ پہ کوئی اور بات ہے، یعنی بظاہر تعارض ہے، بظاہر تعارض ہے لیکن در حقیقت تعارض نہیں ہے. جب کوئی آیت آپ کو ایسا لگے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی یا تعارض لگ رہا ہے تو قرآن مجید میں ہی اس کا حل آپ کو ملے گا، دوسری جگہ پہ آپ کو ملے گا. جیسے قرآن مجید میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. بندہ کہ بھی قرآن میں تو نشہ حرام ہے، تو سنت سے اس کی مزید وضاحت ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ 3 سٹیپ تھے، جس میں پہلے کہا گیا کہ وہ نقصان زیادہ ہے فائدے سے، شراب اور جوئے کے بارے میں. پھر دوسری جگہ پہ شراب کے بارے میں آیا کہ نشے کی حالت میں، یعنی کسی نے شراب پیا ہوا ہے تو نماز کے قریب نہ جائے. اور پھر تیسری مقام پہ اس کو حرام قرار دے دیا گیا. اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں ایک جگہ پہ تو یہ کفار کو چیلنج کیا گیا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، دوسری جگہ پہ 10 آیتوں کا اور تیسری جگہ پہ ایک سورت کا. تو یہ پہلے پورے قرآن کا چیلنج تھا، نہیں لا سکے. پھر 10 آیتوں کا چیلنج کر دیا، اچھا وہ بھی نہیں لا سکتے تو ایک چھوٹی سورت کی طرح کی ایک سورت ہی لے آؤ، قرآن مجید کی ایک سورت کی طرح کی کوئی سورت ہی لے آؤ، تو وہ بھی چیلنج پورا نہیں کر سکے.
تو جب قرآن مجید میں کوئی بات سمجھ نہ آئے یا تعارض لگے تو قرآن میں ہی اس کا آپ کو حل ملے گا، لیکن اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت میں اس کا حل ملے گا۔ اب قرآن مجید میں وضو کا طریقہ ہے جی، اس میں کیا ذکر ہے قرآن مجید میں؟ وجوہکم و ایدیکم الی المرافق، چہرے اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک مسح کرو اور پاؤں کو دھو، اس میں یہ ہے۔ اب آپ کا وضو جتنا بھی کرتے ہیں ساری چیزیں اسی میں آتی ہیں نا، یعنی پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ ایک تو ترتیب رہ جاتی ہے، اور دوسرا ناک اور وہ کلی کا اور ناک میں پانی ڈالنے کا رہ جاتا ہے، اور اسی طرح کانوں کا مسح ہے، تو وہ اسی میں ساتھ میں آ گیا۔ مجمل ہے قرآن میں، اور سنت میں اس کی تشریح ہے، اس کی وضاحت ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اور اگر سنت میں آپ کو نہیں مل رہا تو صحابہ کے اقوال میں سے آپ کو مل جائے گا۔ قرآن مجید بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی کسی قسم کا اشکال نہیں ہے اور محفوظ ہے۔ آپ کو قرآن میں ہی اس کا تفسیر ملے گی، نہیں تو حدیث میں ملے گی، وہاں سے بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو صحابہ کے اقوال سے آپ کو ضرور مل جائے گی۔ ایک تفسیر کا مجموعہ یا تفسیر کہہ لیں قرآن مجید کی ایک نئی چھپی ہے کچھ سال پہلے جدہ سے، اس میں اسکالرز کے ایک مجموعے نے، ایک گروپ نے اس پہ کام کیا ہے، اور اس میں صحابہ کے اقوال، یعنی قرآن مجید کی تفسیر میں جو صحابہ کے اقوال اور تابعین کے مفسر، تبع تابعین کے جتنے بھی اقوال تھے، ان کی آراء تھیں، وہ ساری جمع کر دی انہوں نے، اور سند کے ساتھ ان کی سند کی تحقیق بھی اس میں موجود ہے۔ تو قرآن مجید محفوظ ہے، معنی کے لحاظ سے بھی محفوظ ہے، اس کا آپس میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تناقض، یعنی ایک دوسرے سے کوئی آیتیں ٹکراتی نہیں ہیں، بالکل واضح ہیں۔ ہاں تعارض ہے تو انسان کے سمجھنے میں، کسی نے کچھ سمجھ لیا، کسی نے کچھ سمجھ لیا، یہ تعارض ہو سکتا ہے، بندے کی عقل میں مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی صحیح حدیث آپس میں نہیں ٹکراتی، کوئی بھی صحیح حدیث، کوئی بھی دو صحیح حدیثیں ایسی نہیں ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہوں۔ ہاں سمجھنے میں بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بھی طریقہ ہے پورا، اور اس کی تطبیق دی گئی ہے، اور اگر تطبیق مطلب دونوں میں بتایا گیا ہے کہ دونوں میں جو ہے وہ صحیح بات کیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کس چیز سے، کہ قبلے کی طرف رخ کر کے یا پیٹ کر کے آپ اپنی حاجت نہ پوری کریں۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے ساتھ جو جس میں چار دیواری تھی وہ بیت الخلاء، اس میں آپ کا رخ یا آپ کی کمر یا پیٹھ آپ کی بیت اللہ کی طرف ہے۔ اب بظاہر اس میں کیا ہے؟ تعارض ہے کہ کہا اور ہے اور عمل اور ہے۔ اب اس میں تطبیق کیا ہے؟ اسے تطبیق کہتے ہیں کہ دونوں میں بتانا کہ اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اس کو عربی میں، اردو میں بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تطبیق، ان میں موافقت بیان کرنا، کہ جب کھلی جگہ پہ ہوں گے تو وہاں پہ منع ہے، لیکن چار دیواری کے اندر ہیں منع نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے، ہمارے نزدیک راجح، ہمارا رجحان یہی ہے کہ باہر منع ہے، چار دیواری کے اندر جائز ہے، اگرچہ اس میں بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں اور اس احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ چار دیواری کے اندر جو قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کا ہونا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے، لیکن اس کے خاص ہونے کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہوگی نا، تعارض والی۔ تعارض کسے کہتے ہیں؟ سب سمجھ رہے ہیں نا۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ والایمان بالمیزان یوم القیامہ، قیامت کے دن میزان قائم ہوگا۔ میزان کسے کہتے ہیں؟ ترازو۔ یوزن فیہ الخیر والشر، خیر اور شر، نیکی اور گناہ اس میں تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ لہو کفتان ولسان، اس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کی زبان ہوگی۔ زبان کی ہم وضاحت کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان ہوگا، ایک یہ ایمان ہے ہمارا، پھر اس کے دو ترازو کے دو پلڑے ہوں گے۔ پلڑے ہی کہتے ہیں نا آپ بھی، سب سمجھ رہے ہیں ساتھی؟ اچھا، دو پلڑے ہوں گے، اور جیسا کہ سورۃ القاریہ میں مشہور آیت ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا میزان کیا ہو گیا؟ بھاری ہو گیا، تو اس کے لیے بڑی ہی خوبصورت پسندیدہ اس کی زندگی ہوگی، یعنی جنت میں جانا ہوگا، اور جس کا پلڑا نیکیوں والا جو ہے وہ ہلکا ہو گیا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم۔ نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا اور برائیاں زیادہ ہوگی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اچھا، پھر یہاں پہ جو امام صاحب نے یہ لکھا ہے نا وَلَهُ لِسَانٌ، اس کی زبان ہوگی، تو
زبان سے مراد کیا ہے؟ شیخ صالح الفوزان جنہوں نے یہ شرح کی ہے اس کتاب کی، وہ یہ لکھتے ہیں کہ لسان سے مراد میزان یا ترازو، خاص کر جو پرانے ترازو ہوتے تھے جس کے دو پلڑے ایسے ساتھ ہوتے ہیں، تو بیچ میں ایک سیدھی سی وہ لوہے کی ڈنڈی سی لگی ہوتی تھی، جب وہ بالکل کانٹا برابر ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں برابر ہیں، جس طرف جھکاؤ ہوتا ہے اس طرف کم زیادہ کی بات ہوتی ہے۔ تو لسان سے کہتے ہیں مراد یہ ہے۔ بعض روایتوں میں یا کسی ایک روایت میں لسان کا ذکر ہے جو کہ لفظ لسان ہے، اور لسان کا ترجمہ تو زبان ہی ہوتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو کسی صحیح حدیث سے میزان کی زبان کا ہونا، یعنی جس سے بول کے بتائے، اس زبان کا ہونا ثابت نہیں ہے۔ لیکن شیخ صالح الفوزان کہہ رہے ہیں کہ لسان سے مراد یہ ہے، اسے عربی میں قلب المیزان بھی کہتے ہیں، وہ جو بیچ میں کیا اسے کہتے ہیں، کانٹا ہوتا ہے، تو وہ کانٹے کو لسان کہا جا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن زبان کا ذکر کہیں پہ نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں والایمان بعذاب القبر، اور قبر کے عذاب کے اوپر بھی ایمان لانا، یہ بھی اہل السنہ والجماعہ یعنی یہ صحابہ کا اور نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ تو قبر کے عذاب کے بارے میں بعض لوگ انکار کرتے ہیں نا، تو اس پہ بھی ایک واقعہ سنا دوں۔ وہ ایک بار کہیں درس تھا والدین کے بارے میں، تو اب اس میں واقعات سے تھوڑا جو ہے آیات احادیث بھی ہیں، لیکن ساتھ واقعات جو بیتے ہوتے ہیں لوگوں کے بعد، ایمان اس سے بھی تازہ ہوتا ہے۔ تو ایک ساتھی کہتے ہیں بھی درس تو اچھا تھا لیکن وہ حدیثیں اور آیتیں کم تھیں، واقعات زیادہ تھے۔ تو بہرحال آپ نے ایسا نہیں کہنا۔ تو ہمارے شیخ حافظ زبیر رضی رحمہ اللہ، ان سے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ایک شاگرد تھے یا ایک جو ہے وہ صاحب تھے جاننے والے، یعنی وہ عالم دین نہیں تھے، عام جو ہے وہ دین کو سمجھنے والے تھے۔ تو ایک مولانا جو ہے نا قبر کے عذاب کا انکار کرتے تھے، یا ایک صاحب قبر کے عذاب کے انکاری تھے۔ تو یہ صاحب ان کے پاس چلے گئے، انہیں کہتے ہیں کہ مجھے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا ترجمہ چاہیے، ترجمہ بتا دیں۔ کہتے ہیں کون سا؟ کہتے ہیں یہ حدیث کا نمبر ہے۔ انہوں نے کتاب کھولی صحیح بخاری، اس میں سے وہ حدیث نکالی، اب اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہم انی، پوری وہ صحابی سے پڑھ کے یہاں پہ پہنچے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی، ہمیں بھی یہی سکھایا، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ اب کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے شیخ صاحب کہتے تھے کہ عام آدمی اس کی بات کرنے کا فائدہ بعض اوقات زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تب کی بات انہوں نے بتائی تھی جب مناظرے بہت ہوتے تھے، پرانی بات ہے، 15 سال 20 سال پہلے کی۔ تو آج کل تو مناظروں کا دور نہیں رہا۔ اور پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے قبر کے عذاب کا ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح ایمان میں سے یہ بھی ہے کہ 2 فرشتے ہوں گے قبر میں جو سوال جواب کریں گے۔ ان کے کیا نام ہیں؟ جی، منکر اور نکیر۔ تو قبر کے حوالے سے کئی اور احادیث بھی ہیں، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو عالم برزخ ہے، اس کے بارے میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کی کیفیت، اس کے بارے میں ہمیں جو ہے نا وہ کیفیت کیسے ہوگی ہمیں نہیں بتایا گیا۔ جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے یہ حدیث دیکھ لیں کہ مومن کے لیے اعلان ہوگا کہ اس کی قبر کو تحت نگاہ وسیع کر دیں۔ اب قبرستان چھوٹا سا ہے اور اس میں سینکڑوں قبریں ہیں، تو سب کی تحت نگاہ قبر وسیع ہوگی تو پھر تو ملک پورا ہی جائے گا، یہ شہر تو کم از کم جائے گا۔ تو پھر حد نگاہ دیکھیں تو کتنی ہوتی ہے جی؟ وہ کہیں پہ میں درس میں ایسی بات کر رہا تھا تو ایک صاحب کہتے ہیں وہ ستارے بھی نظر آتے ہیں۔ تو تحت نگاہ کتنی قبر کھلی ہوتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ محاورتاً جب یہ لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ وسیع، کیونکہ اگر آپ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے تب بھی ایک جگہ پہ جا کے آپ کی نظر جو ہے وہ رک جاتی ہے، اس سے آگے آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو یعنی قبر بہت زیادہ وسیع ہوگی۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قبر، سب کی قبریں وسیع ہو جائیں، اس کے لیے آپ ایک آدھا کلومیٹر ہی کر لیں، آدھا کلومیٹر ہی کر لیں تو کہاں بات پہنچے گی؟ تو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتا کہ وہ کیسے ہوگا۔ اور اس کی جو قبر کے عذاب کے نتیجے میں آوازیں ہیں، یہ جو جسے بعض روایات میں ہے بعض جانوروں کو سنائی دیتی ہیں، تو اب وہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب جیسے ایک ہی جگہ پہ آپ ہیں، ادھر گدھا ہے اس کو شیطان نظر آتا ہے، مرغا ہے تو اس کو فرشتہ نظر آتا ہے، یہ سنی ہوں گی آپ نے روایات کی باتیں ساری۔
اس کے بعد امام صاحب لکھتے ہیں کہ والایمان بحوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضٌ، نبی علیہ السلام کا جو حوض ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے قیامت کے دن، اور ہر نبی کا حوض ہوگا، اور جتنی ضرورت ہے یا جیسے ان کی امت ہے ویسے ان کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہوگا، لیکن نبی علیہ السلام کو جو حوض کوثر عطا کیا گیا ہے وہ سب سے بڑا ہوگا۔ پھر امام صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ صالح علیہ السلام، اور یہ بات شاید آپ نے سنی بھی ہو لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کا حوض جو ہے وہ نہیں ہوگا، وہ ان کی جو اونٹنی ہے اس کے لیے جو ہوگا حوض وہی ان کے لیے ہوگا، تو یہ کسی صحیح روایت میں ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا حوض ہوگا۔ ابھی دو باتیں ایسی آئی ہیں جو یہاں پہ کتاب میں لکھی ہوئی ہیں لیکن سنت سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بھی بندہ ہے جب قرآن اور حدیث کے خلاف اس کی بات آ جائے گی تو کیا کریں گے؟ ہم اس کی بات کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ سب سے اوپر کون ہے؟ اللہ، اور اس کے بعد اس کے رسول ہیں۔ اور اگر ہم کسی کی بات کو، چاہے وہ امام ہوں یا بڑے سے بڑے عالم ہوں، ان کی بات کو قرآن یا حدیث پہ ترجیح دے رہے ہیں، یعنی قرآن حدیث کو چھوڑ کے ان کی بات کو لے رہے ہیں، تو کس کو ترجیح دے دی ہم نے؟ امام صاحب کو ترجیح دے دی۔ جیسے آپ کی مسجد میں امام موجود ہیں، کمیٹی والوں کا ہو گیا جھگڑا، اب کیا کریں گے؟ وہ ایک اور امام صاحب لے کے آئیں گے، ادھر بھی پارٹی ہے ادھر بھی پارٹی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ دو جماعتیں الگ الگ ہوتی رہیں، ایک ہی مسلک ہے، اختلاف نہیں ہے، دوسرا مسلک نہیں، ایک ہی مسلک، دو جماعتیں ہو رہی ہیں۔ تو اب وہ کیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نئے امام صاحب کو آگے کرتے ہیں، پرانے والے کو آگے نہیں ہونے دینا، وہ لڑ جھگڑ کے نکلنا پڑتا ہے ان کو۔ تو ترجیح جس کو دیتے ہیں بات تو اس کی مانتے ہیں، یعنی جس کو ہم ترجیح دے رہے ہیں ہمارے نزدیک وہ بڑا ہے اور جس کو چھوڑ رہے ہیں وہ چھوٹا ہے، یہی مطلب ہوا نا۔ تو کئی بار ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اور یہ فلاں امام صاحب کی بات ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے امام صاحب کے پیچھے چلیں گے۔ تو کس کو ترجیح دے دی؟ قال المؤلف رحمہ اللہ والایمان بشفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا جو ہے نا وہ نازک اور لمبا موضوع ہے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پہ ایمان لانا ضروری ہے، حتیٰ کہ جو گناہ گار ہیں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی سفارش کریں گے، اور صراط کے اوپر، پل صراط جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ صراط پہ بھی نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، اور جن کی سفارش ہوگی ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، اور ہر نبی کے لیے سفارش ہوگی، یعنی ہر نبی کسی نہ کسی کی اپنی امت کے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اسی طرح صدیقین، شہداء اور صالحین وہ بھی سفارش کریں گے، اور ان کے علاوہ بھی جسے اللہ اجازت دے گا یا جسے اللہ فضیلت دے گا، یعنی یہ شفاعت، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو سفارش کرنا ہے قیامت کے دن، یہ اصل میں جس کی سفارش ہو رہی ہے اس کی تکریم نہیں ہے، بلکہ جو سفارش کر رہا ہے یہ اس کی تکریم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء، یا جیسے صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، یا جیسے حافظ قرآن کے بارے میں آتا ہے، یا جن کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ فلاں کی سفارش کریں گے یا وہ کچھ لوگوں کی سفارش کر پائیں گے، تو یہ سفارش کرنے کا اختیار جو ان کو دیا گیا ہے یا اللہ اجازت دیں گے سفارش کی، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کی تکریم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو یہ فضیلت عطا کریں گے، اور اس سفارش کے بعد اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اپنے فضل سے جنہیں چاہیں گے جہنم سے نکالیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور جو صحیح بخاری کی روایت میں سب سے آخر پہ جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا جل کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ ان کو پہچاننے کا طریقہ یا ذریعہ سبب بتائیں گے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے، اس سے وہ فرشتے ان کو پہچانیں گے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ جو بے نمازی ہے وہ کدھر جائے گا؟ ادھر ہی رہے گا۔ سجدے کے نشان کس کی ماتھے پہ ہوں گے؟ جی، رگڑ کے نشان۔ یہ رگڑ کا نشان جو ہوتا ہے وہ نہیں، یہ جو نشان ہے یہ جیسے وضو کے نشانوں کا ذکر دوسری حدیث میں ہے، حوض کوثر پہ نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پہچانیں گے، وہ رگڑنے کی وجہ سے یہ ظاہری نشان نہیں ہے، بلکہ وہ سجدے کرتے رہیں گے تو ان کا نشان یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہوگا نشان۔ تو وہ نشان
یہ والے نہیں ہوں گے، تو سب سے آخر پہ جو جہنم میں سے نکالے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو ان کے پیشانیوں پہ سجدے کے نشان ہوں گے، جس سے فرشتے ان کو پہچانیں گے اور ان کو پھر جنت میں لے جایا جائے گا۔ وہ ایک جو ہے وہ لمبی حدیث ہے، ان کو پہلے پانی میں ڈالا جائے گا اور پھر وہ جو ہے اس میں تفصیل ہے، اور ان میں سے پھر آخری جو ہے اس کو کنارے پہ رکھ دیا جائے گا، اور اس میں تفصیل ہے پھر۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام کے پاس شفاعت ہوگی، اور آپ کے علاوہ اور بھی سفارش کرنے والے ہوں گے، لیکن یہ ساری سفارشیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوں گی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ان کی تکریم کے لیے ان کو موقع دے گا سفارش کرنے کا۔ اب یہاں پہ اس چیز کی بھی ہم تھوڑی وضاحت کر لیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سفارش ہوگی تو بس نکل جائیں گے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہماری سفارش ہو جائے گی، کوئی نماز، کچھ روزہ، کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہمارے معاشرے میں ایک بڑی تعداد موجود ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہمارے ختنے ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں، اور کوئی نماز نہیں پڑھتے، کبھی سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہماری سفارش ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور ایک نہیں، ایک بار تو وہ سفارش ہوگی جو حساب کتاب شروع کرنے کی ہوگی، اور جس میں کئی دن سجدے میں پڑے رہیں گے، اللہ کی تعریف حمد ثنا بیان کریں گے، اور پھر دوسری سفارش یہ ہوگی جس میں جہنم سے ان کو نکال کے جنت میں لے جایا جائے، یا قیامت کے دن کی سفارش ہوگی۔ یہ سفارش ایک نازک، میں نے کہا تھا کہ اور لمبا موضوع ہے، لیکن یہ جو سفارش ہوگی اس میں بھی کچھ شروط ہوں گے، ایسے نہیں کہ جو بھی جس کا دل چاہ رہا ہے میری سفارش ہو جائے اس کی ہو جائے گی، سفارش کے لیے بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے نا۔ اب جہاں پہ میٹرک کی شرط ہے، اور یعنی 10 کلاسیں پڑھا ہو تو پھر اس کو ملازمت ملے گی، اور ان پڑھ، ہمارے ہاں پنجابی کہتے ہیں چٹا ان پڑھ، یعنی بالکل لکھنا پڑھنا نہیں آتا، وہ چلا جی داخلہ ملے گا سفارش سے، وہاں پہ تو بڑی سے بڑی سفارش آ جائے، نہیں داخلہ اس کو ملے گا وہاں پہ۔ تو سفارش کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ اب پل صراط کی بات ہوگی کہ پل صراط کے بارے میں جو جہنم کے اوپر ہوگا اس پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور پل صراط پہ جو لوگ چلیں گے، جس کو اللہ چاہے گا وہ گر جائیں گے، اور جسے اللہ چاہے گا وہ پار کر جائیں گے، جنہیں اللہ چاہے گا وہ پل صراط سے نیچے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور لوگوں کے پاس ان کا جتنا ایمان ہوگا، نور ہوگا ان کے پاس۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن ان کے پاس قیامت کے دن نور ہوگا، جیسے سورۃ تحریم میں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ ان کے سامنے، ان کے دائیں ان کے ایمان ہوگا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم، یہ سورہ الحدید کی آیت ہے کہ اس دن قیامت کے دن دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو، کہ ان کے سامنے ایمان ہوگا، ان کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، اور جنت کی ان کے لیے خوشخبری ہوگی۔ اور بھی آیات ہیں جن میں نور کا ذکر ہے، تو جتنا ان کا عمل ہوگا اس لحاظ سے، جتنا ان کا ایمان ہوگا، ایمان کے لحاظ سے ان کے پاس نور ہوگا۔ اور ایمان کیسے زیادہ ہوتا ہے جی؟ عمل سے۔ ہاں، تھوڑا سا اس بارے میں آگے چل کے بھی بات آ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں والایمان بالانبیاء والملائکۃ، انبیاء اور فرشتوں پر ایمان۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ انبیاء، ان کی جتنی بھی تعداد تھی 25 کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور یہ سبھی انبیاء کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان کی جو کتابیں ہیں ان پہ بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ایمان رکھتے ہیں کہ تورات موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، لیکن جو آج کی تورات ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریف شدہ ہے اور منسوخ کر دی گئی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کے آئے ہیں تو پچھلی شریعتیں شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ ساری منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو انبیاء پہ ایمان کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، جن کے پاس کتابیں آئی ہیں وہ ان کی کتابیں تھیں، یہ ایمان کا مراد ہے۔ اور فرشتوں پہ ایمان، کہ جن فرشتوں کے نام آئے ہیں، جیسے ابھی منکر نکیر ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہیں، تو جن کے ذکر آیا ہے نام، اور جن کا نام نہیں آیا ان کے بغیر نام کے جو بھی ان کے بارے میں احادیث میں ہے وہ اس پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ فرشتوں کے اوپر ایمان کے حوالے سے ایک بات آپ کو پتہ ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے خیانت کی، کہ وہ وحی لے کے، نعوذ باللہ، قرآن مجید وہ وہی لے کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، تو یہ انہوں نے خیانت کی۔ جانا کہاں تھا انہوں نے؟ علی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو یہ جو ہے وہ شیعہ کا عقیدہ ہے جو کہ بالکل ایمان کے خلاف ہے۔
تو اس میں مزید میں کیا میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ شیخ حبیب کے درس میں کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ایمان بالملائکہ. جی ٹھیک اٹینڈ کرنے کا تو وہ منگل کو کلاس ہوتی ہے اور زوم پہ ہوتی ہے. شیخ حبیب الرحمان یعنی ڈاکٹر حبیب الرحمان آپ میں سے اکثر ساتھی جانتے ہیں, جو نہیں جانتے تو مدینہ منورہ سے پی ایچ ڈی ہیں اور طیبہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. مسجد نبوی میں تقریباً 3 سال جب تک وہ مدینہ میں تھے درس دیتے رہے اور پھر یمبو میں آگے دوبارہ مدینہ میں ہیں. بہت ماشاءاللہ علمی شخصیت ہیں اور ہمارے اساتذہ کی طرح ہیں. تو آپ ان کے درس میں ضرور شریک ہوں, اور وہ زوم پہ ہے, مطلب آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کو جہاں پہ بھی ہیں سن سکتے ہیں. اور وہ منگل کو عشاء کے بعد ہوتا ہے اور کئی سالوں سے جاری ہے. اور جو ساتھی پڑھ رہے ہیں کبھی بور نہیں ہوا, حالانکہ علمی درس ہے, عام درس نہیں ہے, علمی درس ہے ماشاءاللہ. وہ علمی درس ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ بور ہو جاتے ہیں نا, وہ خوشک قسم کی باتیں ہوتی ہیں. میں اس لیے تھوڑے قصے بیچ میں سنا دیتا ہوں تاکہ بور نہ ہو. ہمارا یہ مسئلہ بھی ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور معاف کرے. ہم جو عوامی خطیب ہوتے ہیں نا, ان سے چیزیں سن کے ہم لوگوں کا مزاج بدل گیا. ہم آواز کے پیچھے جاتے ہیں یا آگ لگانے والے کے پیچھے آگ لگانا سمجھتے, شعلہ بیان, تو ان کے پیچھے جاتے ہیں. یعنی جو چیز کان کو ہمارے چلے بات اب آئی ہے, ہمارے استاد رحمہ اللہ حافظ عبدالسلام بہت بڑے عالم تھے, تفسیر بھی لکھی ہے انہوں نے اور صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ پاکستان کے بڑے معروف محدث گزرے ہیں, بہت بڑے عالم تھے, اور بہت سارے علماء جو خاص کر پنجاب میں ہیں وہ سب انہی کے شاگرد ہیں. تو حافظ محمد گوندلوی کہتے ہیں, یہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے نصیحت کی تھی کہ سر سمجھتے ہیں, طرز سے جو پڑھتے ہیں وہ کام نہیں کرنا, جب تک آواز رہتی ہے لوگ آتے ہیں, آواز ختم لوگ. تو وہ شیخ صاحب ہمیشہ تقریباً یعنی 25 سال یا اس سے زیادہ میرے خیال میں, بلکہ وہ وفات تک ہی, بیمار ہونے سے پہلے تک ایک ہی جگہ جمعہ پڑھاتے رہے. اور وہ مسجد ہمیشہ فل ہوتی تھی اور ان کے پہنچنے سے پہلے فل ہوتی تھی, اور کوئی تصنع نہیں تھا, کوئی تکلف نہیں تھا, کوئی انداز یعنی سادہ انداز میں بات کرتے تھے. ایک ہوتا ہے شعلہ بیان, چیخ کے بولتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے طرز سے بولتے ہیں. دونوں چیزیں ان میں نہیں تھے. اور کہاں جمعہ پڑھاتے تھے؟ گوجرانوالا میں. گوجرانوالا یہ وسطی پنجاب کا مشہور شہر ہے جہاں پہ اکثر لوگ طرز والا خطاب سنتے ہیں. وہ طرز سے لے سے پڑھتے ہیں نا, کسی کا نام تو نہیں لینا چاہیے. تو بات کیا کر رہے تھے ہم لوگ جو ہے نا, وہ کانوں کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہ سنتے ہیں, اور اس میں اتنا زیادہ گم ہو گئے ہیں کہ علمی کوئی درس ہوتا ہے کہتے ہیں مولوی صاحب تو بور کرتے ہیں, نیند آ جاتی ہے جی درس میں جاتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ علم بیان ہو رہا ہوتا ہے نا, تو ہمیں عادتیں ہماری خراب ہو گئی ہیں. تو امام صاحب لکھتے ہیں کہ والایمان بان الجنۃ حق والنار حق. ہاں جی, تو یہ بھی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے, یہ بھی ہے ہمارا عقیدہ کہ جنت اور جہنم یہ حق ہے, یعنی یہ ہے. وَأَنَّهُمَا مَخْلُوقَاتَانِ, یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوقوں میں سے یہ مخلوق ہیں. جنت کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر ہے, اور اس کا چھت عرش ہے. اور جہنم کہاں ہے؟ وہ 7ویں زمین سے بھی نیچے ہے. دونوں مخلوق ہیں اور دونوں پیدا ہو چکی ہیں, یعنی زمین وہ جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے پہلے سے. کب پیدا کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پتا. تو اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے, یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جنتی ان کی تعداد کتنی ہے اور کون کون جنت میں جائے گا اللہ کے علم میں ہے. جہنمیوں کی تعداد کتنی ہے, کون کون جہنم میں جائے گا یہ بھی اللہ کا علم میں ہے. اور یہ دونوں کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی, جنت اور جہنم یہ ہمیشہ رہیں گی جب تک اللہ چاہے گا. بلکہ امام صاحب نے یہ لکھا ہے کہ بقاؤہما مع بقاء اللہ ابد الابدین, یعنی یہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی. اور آدم علیہ السلام اسی جنت میں تھے جو باقی رہنے والی ہے, جو اللہ نے پیدا کر دی ہے. اسی جنت میں, جس جنت میں مومنوں کو داخل کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے, اسی جنت میں آدم علیہ السلام تھے. اور جب اللہ کی نافرمانی کی تو اسی جنت سے نکالے گئے ہیں. تو بعض گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ تھا. اب وہ بعض یعنی جب ہم بیان خاص کر عقیدے کے مسائل میں کہتے ہیں بعض کا یہ عقیدہ تھا, یہ بعض فرقوں کا یہ عقیدہ ہے, تو اکثر
وہ فرقے آج کے دور میں موجود نہیں ہیں، اگر موجود ہیں بھی ہیں تو بہت نہ ہونے کی تعداد کے برابر، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو خود بھی اپنے بارے میں نہ پتہ ہو۔ جیسے بہت سارے مسلمان ہیں ان کو اسلام کا کچھ نہیں پتہ، بہت سارے شیعہ ہیں ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، ہاں نسبتاً ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے تناسب کے لحاظ سے دیکھیں، کیونکہ وہ اصل تو سال میں کچھ دن ہی ہوتا ہے، 10 دن 12 دن ان کا سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ اور لیکن عیسائی ہیں بہت سارے، ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتہ، ہندو ایسے بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو ایسے ہی جو خوارج تھے کسی دور میں، بہت گمراہ عقیدے تھے ان کے، تو ابھی بعض جگہوں پہ ہیں خوارج، ایک ملک میں نام نہیں لیتے ان کا، وہاں پہ حکومت وہی سب، لیکن وہ جو عقائد پرانے خوارج کے تھے آج کے بہت سارے لوگوں کو وہ عقائد پتہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مسیح دجال، اس کے بارے میں ایمان رکھنا کہ وہ آئے گا۔ مسیح دجال کے بارے میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ، شیخ صاحب سے مراد شیخ صالح الفوزان، کہ وہ انسانوں میں سے ہے، مسیح دجال جنوں میں سے نہیں ہے، بنی آدم میں سے ہے، اور وہ یہود میں آئے گا، یہودی اس کی پیروی کریں گے، اور وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، یا شیعہ کہتے ہیں مہدی منتظر، جو کہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ان کے نزدیک ہوں گے، امام غائب بھی کہتے ہیں، جو ان کے عقیدے ہیں۔ تو یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ مسیح دجال ہے۔ دجال اسے کیوں کہتے ہیں؟ یہ کذب سے ہے، یہ کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹا ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے امام مہدی کا ظہور ہوگا، امام مہدی کے ظاہر ہونے کے بعد پھر دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے ظہور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ بھی موضوع نازک ہے اور لمبا موضوع ہے۔ نازک سے مراد کیا ہے؟ نازک سے مراد یہ ہے باریک موضوع ہے، یعنی اس کو جب بھی سمجھیں تو تفصیل سے اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تھوڑی سی بات آگے پیچھے ہوتی ہے، یا تھوڑی سی بات کم سمجھ آتی ہے، یا تھوڑی سی سمجھانے والا بات بندہ کم بات سمجھا دیتا ہے، تو پھر بندہ کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے۔ جیسے اگر شفاعت کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگر مختصر شفاعت کی بات کریں گے کہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، ہو سکتا ہے بعض کہ یہ شفاعت کے منکر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابی شفاعت کے منکر ہیں۔ کس شفاعت کے منکر ہیں؟ بے نمازی، اس کی کوئی سفارش نہیں ہے، جو کبھی بھی جس نے نماز نہیں پڑھی۔ گناہگار کی شفاعت ہوگی، لیکن وہ بھی ایک حد ہے نا، ایک لمٹ ہے، اس کی شرطیں ہیں، میں نے پہلے جیسے واضح کیا ہے۔ تو یہ نازک موضوع ہیں، جب ان کو تھوڑا سا کوئی بندہ سنتا ہے، یا جیسے آج کل وہ کرتے ہیں کہ کلپ کاٹ کے دے دیا شفاعت نہیں ہوگی، چلو فتویٰ شروع ہو گیا۔ اسی طرح ایمان، پہلے دجال کی بات ہو رہی تھی، اب اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے پہ بھی ہمارا ایمان ہے، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، ان کا نکاح ہوگا، اور وہ آل محمد میں سے اس وقت جو امیر ہوں گے، خلیفہ، وہ کون ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہونا جو ہے وہ ان کی، یہ بعض لوگوں کا یعنی کچی بات ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے جو صلح کی تھی، اس کی تکریم یا اس کے اعزاز میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے، ان کی اولاد میں سے امام مہدی کو مقرر کیا ہے۔ واللہ عالم، کچی بات ہے، تھوڑی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اور پھر جو ان کی موت کا وقت مقرر ہے اس وقت وہ فوت ہوں گے، اور جیسے مسلمان دفن ہوتے ہیں ویسے ہی ان کو بھی دفن کیا جائے گا۔ باب لد یہ مقام معروف ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے دجال کو، اور کئی وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آتی ہیں جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، وہ اسرائیل میں۔ واللہ عالم، یہ جو تاریخی جگہ ہوتی ہیں نا، جیسے مدینہ میں جاتے ہیں کئی جگہ ہیں، اب مسجد نبوی، روضہ رسول، یہ بالکل جو مسجد نبوی کے اندر جگہ ہے، یہ تو معروف ہے نا، وہ تو وہیں پہ ہے، لیکن باقی جیسے صحابہ کے گھر ہیں یا اور کئی جگہ ہیں، جیسے شہدائے احد، غزوہ احد کی بات کر لیں، اب وہ یہاں پہ ہوئی ہے، چند میٹر آگے پیچھے، جگہ تو چینج ہو سکتی ہے نا، سب کو یاد نہیں رہتی پکی بات، تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتی ہے جگہ،
اسی طرح باب لد کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یہاں پہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے قریب ہو، لیکن ہے وہی علاقہ فلسطین اور شام کا علاقہ اسی میں، یعنی اس سارے علاقے کو جو ابھی فلسطین، اردن اور سیریا ہے، اس کو شام کہا جاتا تھا پہلے۔ پھر امام صاحب کہتے ہیں کہ الایمان بان الایمان قول و عمل و نیت و اصابت یزید و ینقص، ایمان کے بارے میں یہ اصول، یہ ضابطہ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ صرف قول زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، نیت بھی یعنی دل سے بھی، یعنی دل سے بھی، زبان سے بھی، اعضاء سے بھی۔ ایک بندہ زبان سے اقرار کر لیتا ہے، دل سے مانتا ہے، عمل نہیں کرتا، یا عمل بھی کرتا ہے، دل سے مانتا ہے، اقرار نہیں کرتا، یعنی کلمہ نہیں پڑھتا لیکن مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہے، ہندو ہے، تو وہ اسے مسلمان شمار کریں گے؟ نہیں۔ اسی طرح کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، دل سے بھی مانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو وہ بھی ویسا ہی ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پکا بے نمازی، اور ایسی کئی اور چیزیں بھی ہیں۔ وَإِصَابَةٌ یعنی عمل بھی سنت کے برابر ہونا، سنت کے مطابق ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ یزید و ینقص، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ یزید ما شاء اللہ، اللہ جتنا چاہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ وَيَنقُصُ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ، کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بالکل ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان زیادہ یا کم کیسے ہوتا ہے جی؟ جیسے قرآن مجید میں ہے، جب یہ سورہ انفال کے شروع میں ہے غالباً، زادتہم ایمان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتنا زادتہم ایمانا، جب ہماری آیتیں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ کم ہونے کی کیا دلیل ہے جی؟ نہیں، دلیل کیا ہے اس کی؟ کم ہونے کی ایک دلیل، جو چیز زیادہ ہوتی ہے کم تھی نا، زیادہ ہوئی، لیکن جو مشہور دلیل ہے حضرت حنظلہ والی روایت، نافقہ حنظلہ، بازار میں کھڑے کہتے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا، تو ان کو کیا محسوس ہوا کہ مجلس رسول میں ایمان زیادہ ہے اور یہاں پہ کم ہو گیا، حالانکہ وہ کم تھوڑا بالکل معمولی فرق ہے وہ، لیکن عمل جتنا کم ہو جائے گا، اور بھی اس کے اوپر دلائل ہے، بالکل ہی جو ہے ایمان یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا وہ حدیث میں ہے کہ بندہ ایک نیکی کرتا ہے سفید نقطہ لگتا ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے تو سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل ہنڈیا جس میں کھانا بناتے ہیں اس کی جو نیچے والی سائڈ ہوتی ہے بالکل کالی ہوتی ہے، ایسے ہی اس کا دل بھی کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہے جی ٹائم ہو گیا پورا؟ ہے ٹائم ابھی 5 منٹ ہے۔ اس کے بعد امام صاحب افضل کون ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس امت میں اور تمام امتوں میں انبیاء کے بعد، امت محمدیہ میں اور تمام امتوں میں انبیاء کے بعد صلوات اللہ علیہ مجمعین، ان انبیاء کے بعد کون افضل ہے؟ حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ذکر کی ہے جو کہ صحیح بخاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کننا نقول ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اظہرنا، ہم کہا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہوتے، ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے افضل رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں، و عمر اور عمر ہیں، و عثمان اور عثمان ہیں۔ دوبارہ سنیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا کرتے تھے لوگوں میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، پھر نہیں ہے یہاں پہ واو ہے، اور لیکن ترتیب یہی ہے، ابو بکر و عمر اور عمر و عثمان اور عثمان ہیں، اور رسول اللہ وَيَسْمَعُ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَلَا يُنْكِرُهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے تھے اور اس کا انکار، اس سے رد نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 3494 ہے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، پھر طلحہ ہے، زبیر ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، سعید بن زید ہیں، عبد الرحمن بن عوف، اس کے بعد ابو عبیدہ بن عامر بن الجراح، اور یہ سب خلافت کی اہلیت رکھتے تھے۔ اور ان کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی یہ 10 وہی صحابہ جو عشرہ مبشرہ جنہیں کہتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا مطلب ہے جن کو ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، صحابیات بھی ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ان کی دنیا کی زندگی میں ملی ہے۔
لیکن 10 صحابہ یہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی۔ تو ان 10 کے بعد لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو مہاجرین اول شروع میں ہجرت کرنے والے، اور انصار جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، یعنی بالکل ابتدائی اسلام میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہجرت کی۔ اور انصار مدینہ والوں میں، اوس و خزرج میں سے، یعنی مدینہ والوں میں سے انصار میں جو شروع میں جب نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو جو ان کے جو ہے وہ مددگار بنے۔ قبلتین کی طرف نماز پڑھی، یعنی تحویل قبلہ سے پہلے کی۔ اگر کوئی تحویل قبلہ سے پہلے فوت ہو گئے ہیں وہ بھی انہی میں آئیں گے، انصاری مہاجر صحابہ۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد وہ سب صحابہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن گزارا، ایک مہینہ گزارا، یا سال گزارا، یا اس سے کم یا زیادہ، جتنا بھی وقت گزارا، وہ ایمان یعنی ایمان کی حالت میں۔ حافظ ابن حجر نے تعریف کی ہے نا کہ ایمان کی حالت میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہی دیکھا، جنہوں نے دیکھ لیا۔ اسی وجہ سے جو حج میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے سب کو صحابہ مانا جاتا، دور سے دیکھا اگرچہ۔ تو جو تھوڑا وقت بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ جس نے گزارا، یعنی جس نے دیکھ لیا نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں، وہ صحابہ میں شمار ہوں گے، اور ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے فضیلت ذکر کریں گے، اور ان کی غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بیان کرنے سے روک لیں گے، اس پہ اعتراض کرنے سے روک لیں گے۔ ہم ان کا صرف خیر والا ذکر کریں گے، اچھا ذکر کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی معجم الکبیر میں اس روایت کو لے کے آئے، اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو کیا کرو؟ روک لو، اپنے آپ کو اس سے روک لو، یعنی ان کی برائی کرنے سے اپنے آپ کو روک لو۔ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں، من نطق فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں بکلمۃ، ایک کلمہ بھی بولا، نطق کا مطلب ہے بولنا، زبان سے ہونٹوں سے جو لفظ باہر آ گیا یہ نطق ہو گیا۔ وما ينطق عن الهوى، جو آیت ہے نا کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، تو فهو صاحب هوى، امام سفیان بن عیینہ کہتے ہیں جس نے ایک لفظ بھی کسی صحابی کے بارے میں بولا اس نے اپنی خواہش کے پیچھے چلا، وہ صاحب ہوا ہے۔ اور ہوا سے مراد یہاں پہ بغض اور عداوت ہے۔ جس نے کسی صحابی کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا تو اس نے اس صحابی سے بغض، یعنی وہ صحابہ سے بغض رکھتا ہے، اور والحقد علیہم، یہ بغض سے بھی بڑا ہے کہ ان کے بارے میں دل میں جو ہے وہ اس کے نفرت ہے۔ تو یہ سامنے آ جاتی ہے نا، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بڑے معروف ہوئے نا، شروع میں ہم نے دیکھا بڑی ویڈیوز آ رہی، لیکن جب دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایک لفظ بھی سن لیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ بندہ دل میں اور ہے، دل میں زیادہ ہوتا ہے نا تب باہر آتا ہے تھوڑا سا۔ آپ تھوڑا سا کھانا کھائیں، باہر آئے گا؟ الٹی آئے گی؟ نہیں، اچھی طرح کھا لیں تو پھر تھوڑا سا باہر آئے گا۔ تو یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں، صحابہ والا موضوع بہت اہم ہے، لیکن انشاءاللہ اسی کو ہم بس یہ اگر یاد رکھ لیں نا، کوئی ایک لفظ بھی صحابہ کے بارے میں بول رہا ہے، بس اب وہ بندہ کسی کام کا نہیں، فارغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس کے اوپر عمل کرنے